بالکل بھی نہیں ہے. یعنی آپ اپنے ذہن میں خود دیکھیے سوچ کے, تو آپ پورا سینیریو اگر کریٹ ہوا ہے تو آپ کہیں گے میں نے اس شخص کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے لڑکا اگر لڑکی کو روکے گا تو اسے بھی روکنا پڑے گا. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں باؤنڈریز کا مطلب صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کا موبائل نہیں چیک کر سکتا, لڑکی لڑکے کا موبائل نہیں چیک کر سکتی, بس باؤنڈری یہی ہے, اور کوئی باؤنڈری نہیں ہے. میں کہتا ہوں عزت دینا بھی باؤنڈری میں شامل ہے, عزت لینا بھی باؤنڈری میں شامل ہے. ایک دوسرے کی سوشل, آپ کہہ سکتے ہیں سنیریو میں سوشل ہیلتھ اور ویلتھ کا خیال رکھنا بھی ایک دوسرے کے لیے باؤنڈری کریٹ کرنا ہے. یعنی ایک لڑکی لڑکے کے ساتھ موجود ہے, چل رہا ہے, ان کا تعلق چل رہا ہے, لیکن اسے سوشلی اون نہیں کرتا, اور اس سے وہ کہتا نہیں ہے کہ ہاں میں اس سے شادی کروں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس باؤنڈری کو توڑ دیا ہے جو ان دونوں کے درمیان میں پیدا کی جانی چاہیے تھی یا پیدا کی جا چکی تھی. اب یہاں پر باؤنڈری بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی رولز بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دونوں کو علم ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کس درجے میں تعلق بنا رہے ہیں اور آئندہ آنے والی زندگی میں کس لیول پر انہوں نے جانا ہے. جب یہ ڈیسائیڈڈ ہوگا تو پھر باؤنڈریز بھی ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جائیں گی, پھر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اکثر کپل جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ کریں یا وہ کریں. تو میں ایک پہلا کویشچن پوچھا کرتا ہوں, آپ اندر سے آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے, آپ اس تعلق میں رہنا چاہتی ہیں, یا لڑکے سے پوچھتا ہوں رہنا چاہتے ہیں. اگر تو جواب آتا ہے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کے مطابق ایکٹ کریں گے یا ری ایکٹ کریں گے, یا اس کے مطابق ہم پورے کے پورے سینیریو کریٹ کریں گے. اگر رہنا ہی نہیں چاہتے تو پھر ہم اس کے مطابق ٹریٹ کریں گے, کیونکہ کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. اس طرح سے ریلیشن شپ کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے کہ کس مقصد کے لیے ہے. سر یہاں پر میں ایک سوال یہ کروں گی کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے, عادتاً ساتھ رہتے ہیں, تو پھر وہ کیوں ساتھ رہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے خود ہی تو بتا دیا کہ عادتاً ساتھ رہتے ہیں, تو عادت تو چھوڑ بھی سکتے ہیں, پھر کچھ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. ایک وقت تک میں اس کی ضرورت بنا رہا, پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی. عادت اور ضرورت تقریباً ملتی جلتی ہے. عادت بھی ضرورت ہی ہے اور ضرورت بھی عادت ہی ہے. ٹھیک ہے, عادت کس چیز کی؟ دیکھیں ایک ہے, دو ہی تو باتیں, یا تو باتیں کرنے کی عادت ہوگی یا فزیکل ہونے کی عادت ہوگی. ان دو باتوں سے ہٹ کر اور کیا ہے؟ تیسری ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل ضرورت پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے, چوتھا ہو سکتا ہے کہ لڑکی بہت نام والی ہے یا لڑکا بہت نام والا ہے تو اس کے ساتھ جڑ کر تو اپنا نام بھی بڑا کرنا. یہ 3-4 چیزیں ہیں نا, اس سے ہٹ کر تو اور کچھ نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ صرف عادتاً میرے ساتھ ہے, یہ میرے ساتھ ویسے نہیں ہے, تو پھر آپ کا اس کے ساتھ رہنا بے وقوفی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں اس کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے, ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں رہ جا رہا, میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے, اس کے بغیر نہیں رہا جا رہا, یا کوئی بھی ایسی بات اگر کرتے ہیں آپ, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود کمزور ہیں کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو وہ شخص چاہیے, اس کی عادت بننا ہے, اس کی مجبوری بننا ہے, یا آپ کو اپنی عزت سنبھالنا ہے, اپنے ایموشنز کا خیال کرنا ہے, آپ کو ایکچوئل میں کیا چاہیے. جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا کہ آپ کو ایکچوئل میں کیا چاہیے, پھر آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کسی بھی شخص کو لے کر چلنا. مثلاً ایک شخص لو بامبنگ کرتا ہے, میں آپ سے ابھی کہنا شروع کر دوں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں, فلاں فلاں فلاں, لو بامبنگ کروں اور مختلف قسم کی باتیں کرنے لگ جاؤں, اور آفٹر سم ٹائم کیا ہو, میں کہوں میں نے تو بس ویسے ہی کہا تھا, اور آپ کے ذہن میں چلنے لگ جائے کہ ہاں یہ تو بڑی محبت کرتا ہے, بڑا پیار کرتا ہے, بڑی کیئر کرتا ہے, لیکن یہ بدل کیسے گیا؟ اب آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے آپ, کیونکہ آپ نے وہ باتیں سنی ہیں لو بامبنگ والی, وہ محبت والی, وہ پیار والی, اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, آپ کو چھوڑا جا رہا ہے. آپ کو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا. یہ جو ایسے کہہ دیا تھا نا, یہ ڈیزاسٹر ہے. اب آپ کے اس سوال کا چھوٹا سا جواب دیتا ہوں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم میری عادت ہو, تو عادت بدلی جا سکتی ہے.